نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 49، 50، 51 تا 57۔ مذکورہ آیتوں میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان منکرین کافرین مکہ کو کہہ دیجئے کہ انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں۔ جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کی، ان کے لیے مغفرت ہے، عزت کی روزی ہے، وہو الجنہ، اور وہ جنت ہے کہ جنت میں ہر قسم کی نعمتوں سے اہل جنت مالا مال ہوں گے۔ اور جو لوگ والذین سعوا فی آیاتنا، جو لوگ دوڑتے ہیں ہمارے آیتوں کے ہرانے کو، ہمارے آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو معاجزین، جنہوں نے مومنین کو عاجز سمجھ کر رکھا ہے، یا جنہوں نے اللہ کو نعوذ باللہ عاجز سمجھ لیا ہے، اور ایک قرات میں معجزین کے بجائے معاجزین بمعنی مسابقین ہے، گویا کہ ان منکرین نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے حشر و نشر کے انکار کے باوجود اللہ تعالی ان پر عذاب نہیں لائے گا یا لانے پر قادر نہیں ہے، یہ لوگ دوزخی ہے، اولئک اصحاب الجحیم۔ اور پھر آیت نمبر 52 میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ ایک تو آیات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ من رسول ولا نبی عطف کے تغیر کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب عطف من رسول ولا نبی عطف آیا ہے، تغیر کا تقاضا کرتا ہے، تو رسول اور نبی میں پھر فرق ہوگا۔ آیات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی دونوں الگ الگ مفہوم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ تو رسول کی تعریف یہ ہے کہ انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام الشرعیۃ معہ کتاب متجدد، یعنی رسول ایسا انسان ہے جن کو اللہ نے منصب نبوت، منصب رسالت پر فائز کیا ہے، مستقل کتاب دی ہے، مستقل شریعت دی ہے۔ جبکہ نبی کی تعریف یہ ہے کہ انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق معہ کتاب متجدد املا، نبی انسان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوگا، ہاں ان کے پاس نیا کتاب، نئی شریعت ہو یا نہ ہو۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے بے ایمانہ، اور حضرت ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دیگر یہ انبیاء تھے۔ لیکن یاد رکھے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ القى الشیطان فی امنیتہ، تمنا باب تفعل ہے، معنی ہے تمنا کر رہا، تمنا وہ تمنا جو دل میں رہ جائے، جو مر کے بھی نہ پورے اسے ارمان کہتے ہیں۔ اور تمنا کا دوسرا معنی ہے پڑھنا،
اکثر مفسرین کی نزدیک تمنا بمعنی قراءہ ہے، اور امنیہ کا معنی ہے قراءات۔ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے وجہ سے آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے کوئی رسول، کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے دنیا میں، یا ہم نے بھیجا نہیں ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ یا یہ قصہ نہیں آیا ہو، کہ جب اس نے اللہ کے احکامات میں سے کچھ پڑھا، تب شیطان ہی نے اس کے پڑھنے میں کفار کے دلوں میں شبہات اور اعتراضات پیدا کی، شکوک پیدا کی۔ کفار ان شکوک، شبہات اور اعتراضات کی بنیاد پر انبیاء علیہم السلام سے مجادلہ کرتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس شیطانی وساوس کے اساس اور بنیاد پر ہر قوم کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطانی بہکاوے میں آ کر انبیاء علیہم السلام سے بحث کرتے تھے، مجادلہ کرتے تھے۔ اور جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ جب آپ اللہ کی دین کا کام کریں گے تو بے دینی کے لیے شیطان بھی اپنا ایک راستہ ڈھونڈیں گے، شیطان بھی اپنے بندوں کو میدان عمل میں اتاریں گے، لیکن اللہ کا دین تو غالب آئے گا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ عَمَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ رب العالمین شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو مضبوط دلائل سے، واضح دلائل سے، قاطع جوابات سے نیست و نابود کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، فنا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحیح جواب کے بعد اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ اللہ کے احکامات، دین کے حوالے سے شکوک، شبہات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ اور پھر ثم یحکم اللہ آیات، پھر اللہ اپنے آیتوں کو، اگرچہ اللہ کی آیتیں فی نفسہا مستحکم ہے، لیکن مستحکم ہونے کے باوجود مزید اللہ رب العالمین مضبوط بنا دیتے ہیں، اور آیاتوں کی استحکام میں مزید ظہور آتا ہے۔ لوگ اللہ کی دین، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے نبی پر اعتماد اور ایمان جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اعتماد تو ابتدائی سٹیج ہے، اس کا انتہا تو وہ ایمان ہے، اور اصل چیز تو ایمان ہے۔ اللہ کے تمام انعامات میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اور آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ یہ جو سارا قصہ ہے، یہ جو معاملات ہے، یہ اس لیے بیان کیا تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دل میں شک کا مرض ہے، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، وہ شک سے بڑھ کر باطل کا یقین کی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ اب آزمائش یہ ہے کہ اب شبہات کا اتباع کرے یا جواب میں حق کو قبول کرے۔ اگر کوئی دین، قرآن، حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات کی پیچھے پڑ گئے تو سمجھ لے کہ یہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا، ظلم کیا۔ وَإِنَّ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ ظالمین بڑے دور کی گمراہی میں پڑ گئی ہے۔ اچھا، یہ آزمائش کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 54 میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تاکہ معلوم کر لے جن کو علم عطا کی ہے، فہم عطا کی ہے، فراست عطا کی ہے، وہ یقین کرے ان پر جو نبی نے پڑھایا ہے، جو تیرے رب کی طرف سے ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ پھر یقین، ایمان محکم بن جاتا ہے اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ جن کا ایمان کامل ہو، جنہوں نے ایمان لایا ہے، وہ صراط مستقیم پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو چلاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ کافرین منکرین ہمیشہ اس دھوکہ میں رہتے ہیں، اس شک میں رہتے ہیں، جو ان کے دل میں شبہات ڈالے گئے ہیں، شکوک ڈالے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان پر دفعتاً واحدتاً قیامت آ جائے گی یا عذاب ان پر اچانک آ جائے گی۔ اور ایسے دن ہوں گے، قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم عقیم ہے۔ عقیم کا معنی ہے بانجھ، اور یہاں بانجھ سے مراد بے برکتی ہے، جس میں خیر نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت کا دن منکرین کے لیے بے برکتی کا دن ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ کی بادشاہت قائم دائم تھی ہے اور رہے گی۔ اللہ رب العالمین مومنین کے لیے نعمتیں، باغات اور جنت کے مختلف مراتب پر فائز فرمائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قرآن کو جھٹلایا ہے، پیغمبر کو جھٹلایا ہے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ ذلت والا عذاب ہوگی۔ کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، مبین کلا واضح۔ فالذین آمنوا، پس جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور روزی ہے عزت کے، والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہے، فی آیاتنا، ہمارے آیتوں میں، معاجزین، عاجز کرنے کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، اہل جنت ہے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے، من قبل کا، آپ سے پہلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا، جب وہ قرات کرتا تھا، جب وہ پڑھتا تھا، القی الشیطان، تو ڈال دیتا تھا شیطان، وسوسہ فی امنیتہ، اس کی قراءت میں، فینسخ اللہ، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یلقی الشیطان، اس وسوسہ کو جو ڈالتا ہے شیطان دلوں میں، ثم یحکم اللہ، پھر مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ، اپنی آیتوں کو، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، لیجعل، تاکہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، جو اس وسوسہ کو، یلقی الشیطان، جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتاً، ایک آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، شک شبہات کا،
والقاسیت قلوبہم، اور سخت ہے ان کے دل، وان الظالمین، اور بے شک ظالمین، لفی شقاق بعید، پڑے ہوئے ہیں مخالفت میں دور کی، ولیعلم، تاکہ معلوم، تاکہ جان لے، الذین اوتوا العلم، جن کو دی گئی ہے علم، انہ الحق، کہ یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، فیؤمنوا بہ، پر وہ ایمان لائیں گے، بہ، اس پر، فتخبت لہ قلوبہم، پھر جھک جائیں گے اس کے لیے ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لہادٍ، ہدایت دینے والا ہے، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ولا یزال، اور ہمیشہ رہیں گے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، فی مریت، شک میں، منہ، اس کی نسبت سے، حتی تأتیہم الساعۃ، یا تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت کی گھڑی، بغتتاً، اچانک، او یأتیہم، یا آ جائے، عذاب، عذاب، مقیم، بانج بے برکت، الملک، بادشاہت، حکومت، سلطنت، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ کے لیے ہے، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فالذین آمنوا، پس جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، فی جنات النعیم، وہ ہوں گے جنت کے نعمتوں میں، باغات میں، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وکذبوا، اور تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے ہمارے آیتوں کو، انبیاء کو، ہاں، وکذبوا، جھٹلائے، بآیاتنا، ہمارے آیتوں کو، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم عذاب مہین، جن کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔